یہ بلوچ پٹھان کو ڈیوائیڈ کرنے کا اور ان میں نفرت پھیلانے کا اور آپس میں دست و گریبان کرنے کا پالیسی تیاری تھا یہ. نہیں میرا خیال ہے دیکھیں مارنگ بلوچ کا تو وہ بہانہ بنا رہے ہیں. اپنی کارکردگی ان کی کیا تھی جب مارنگ بلوچ نہیں تھی. آپ کو دنیا میں جہاں بھی پڑھا لکھا طبقہ ملے گا ریولوشن وہیں آتی ہے. کون سی حکومت؟ میں تو یہ تو پپٹس ہیں. وہ بھٹیوں والا حرکتیں کرے گا تو بھٹی یہ اٹھاتے جا رہے ہیں مارتے جا رہے ہیں. اس کے نمبر میں ظاہر ہے جتنے مسنگ پرسنز ہیں وہ مارن کو ہی فالو کر رہے ہیں نا. نہیں اس کو لایا اسی لیے گیا کہ آپ اگریسونیس دکھائیں اور یہ دکھائیں. تو آپ کم سے کم لوگوں کو بتا دیں کہ بھی تمہارے بھائی کا تمہارے بیٹے کا لاش ادھر ہے. نہیں دو کیوں بنا دیں؟ 4 صوبے بنا دیں. بلوچ تو پھر بھی بلوچ ہی رہے گا اپنے سرزمین پہ. جو 2005 اور 6 میں جو سچویشن بدل گئی تھی خاص طور پر میرے والد کے شہادت کے بعد وہ خیر یہ تو میں نہیں کہہ سکوں کہ وہیں پر رکی ہوئی. وہاں سے تو بہت آگے نکل گئی ہے لیکن وہ سرکار کے لیے خوشی کی بات نہیں ہے کہ آگے نکل گئی کیونکہ ان کے ہاتھ سے نکل رہے. انہوں نے جو اپنے اسیسمنٹ یا جو وہ کیا تھا کہ جی اکبر بگٹی کو رستے سے ہٹا دو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے بلوچستان کے. تو وہ میرا خیال ہے بہت بڑی مس کیلکولیشن تھی ان کی. کیونکہ ابھی جدھر جہاں پر کبھی ہم نے سنا بھی نہیں تھا مکران بیلٹ وغیرہ میں یا کہیں پر ہاں ٹرائبل بیلٹ میں ہوتا تھا. مری بگٹی ایجنسی میں ہو گیا تاولا کے پاس ہو گیا جہاں جہاں ٹرائبل وہ فورسز تھیں. اب تو یہ پیچھے رہ گئے ہیں. ٹرائبل جو فورسز ہیں they have been left behind and taken over by the educated young boys and girls. اسپیشلی جو نیا آیا ہے کہ کیونکہ لڑکے تو بہت سارے ہمارے ہزاروں کے تعداد میں اٹھائے گئے ہیں شہید کر دیے گئے ہیں لاپتہ ہیں. اور وہ ہمارا ایک ہے مری ہے اس نے ایک دفعہ اسٹیج پہ بولا بھی تھا پڑھا لکھا ہے بہت. اس نے کہا تھا کہ بلوچ کو بدعا لگی ہے کہ ہمیں اس قسم کا دشمن ملا ہے جس میں کوئی انسانیت نہیں ہے. اور اس کا ثبوت یہ دیکھیں آپ دنیا میں کہیں پر بھی آپ جنگ لڑتے ہیں ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ جنگ لڑتا ہے آپ ایک دوسرے کے ڈیڈ باڈیز ان کے حوالے کرتے ہیں. وہ آپ کے حوالے کرتے ہیں آپ یہ 19 سال ہو گئے میرے باپ کے باڈی انہوں نے میرے حوالے نہیں کی ہے آج تک. تو ہم ان سے کیا توقع کریں؟ تو وہی کہ اللہ دشمن بھی دے تو وہ والا دشمن ہو صحیح دشمن ہو ایسے دشمن نہیں ہو. تو کسی کا بدوا لگا ہوگا ہمیں بلوچوں پر. ہم نہیں میرا خیال ہے دیکھیں مارنگ بلوچ کا تو وہ بہانہ بنا رہے ہیں. اپنی کارکردگی ان کی کیا تھی جب مارنگ بلوچ نہیں تھی. مارنگ بلوچ تو چھوٹی بچی ہے اس کا اپنا باپ شہید ہوا ہے. اس ٹائم یہ پارٹیاں کیا کر رہی تھیں سب حکومت میں تھیں. یہ ہے کہ اپنے اس ٹائم لوٹ مار میں مصروف تھے. ابھی وہ جو چورن یہ بیچتے تھے قوم کو وہ یہ بیچ نہیں سکتے ہیں. ابھی وہ ان سے لے لیا حق لے لیا مارنگ نے. تو ابھی ان کو بوکھلاہٹ کا نتیجہ جو بولتے ہیں بوکھلاہٹ صحیح لفظ ہے نا بوکھلاہٹ ہو گیا ہے ابھی کہ ہم کیا کریں. تو ابھی یہ نیا وہ رچا رہے کہ جی ہم پارلیمانی نظام سے ہم دور ہونا چاہتے ہیں. اس میں کوئی پارلیمانی نظام میں تو کب سے اول روز سے ہی بلوچوں کے بلوچستان کے یا پختونخوا کے یا سندھی لوگوں کے حقوق تو نہیں ملے تھے کبھی بھی. تو ہاں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے. میرا باپ بھی اسمبلی میں گیا اسی اسمبلی میں اسی لیے کہ جی بلوچ کے حق کے لیے ناکام ہو گئے ان کو فیل کرایا گیا. تو یہ ابھی ان کو پتہ ہے کہ ہمیں نہ پارلیمنٹ میں کسی نے سننا ہے نہ اسلام آباد میں ہم نے سننا ہے. TADA جا کے بنائے وہ بھی کب تک بنائے انہوں نے اتنا بنا لیا ہے پچھلے 15-20 سال میں. میرا خیال ان کو ابھی TADA کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ابھی اپنے اس کو بچانے کے لیے
اپنی ساکھ کو رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے، تو ابھی یہ رچا رہے ہیں ڈرامہ کہ جی ہم پارلیمانی سیاست سے علیحدگی اختیار کریں۔ آپ کو دنیا میں جہاں بھی پڑھا لکھا طبقہ ملے گا، ریولوشن وہیں آتی ہے، جاہلوں میں تو نہیں آتی ہے۔ وہ پڑھا لکھا جو ہوتا ہے طبقہ، وہ لیڈ کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ واٹ از رانگ، واٹ از رائٹ، تو وہ نشاندہی وہ کرتا ہے، پڑھا لکھا کرتا ہے۔ تو وہ جب خود دوسرے کو لیڈ کر رہا تھا تو اس کو پھر ہی ہیز ٹو بی این ایگزامپل آلسو۔ تو وہ اس انتہا پہ جا رہے ہیں اپنی قربانی دے کے، کوئی آسان کام تو نہیں ہے اپنی جان دینا سے۔ وہ بھی بدل سکتے ہیں، لوٹے بن سکتے ہیں، کل آرام سے بیٹھے دبئی میں فلیٹ خرید لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، لیکن نہیں، وہ قوم کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو جوان طبقہ ہے، ہمیشہ ریولوشن جوان اور پڑھا لکھا لاتا ہے۔ کون سی حکومت؟ میں تو یہ تو پپٹس ہیں، وہ نہیں ہوتے پپٹس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، وہ جو نہیں ہے دھاگے سے آگے پیچھے کرتے ہیں، پتلی کا کھیل ہے، تو جس کے ڈور نالے کے اس طرف ہیں۔ دیکھیں وہ ان کا دم چل رہا ہے، ان کا تنخواہ دار ہے، اگر وہ ایسے بات نہیں کرے گا تو وزیر اعلیٰ کیسے بننا؟ اس نے یہی کام تو کرنے ہیں، مطلب دیر از لیول آف بوٹ چاٹنا، وہ سب لیول کو کراس کر چکا ہے خالی اپنے کرسی کے لیے اور کرسی بچانے کے لیے، ابھی اور بھی پتہ نہیں کیا کیا بولے گا وہ۔ لیکن ایک چیز اس نے اپنے اس بات میں کہا، جو دیکھیں جب میرے والد کی شہادت ہوئی تھی تو پہلے دن پرویز مشرف نے مری میں اعلان کیا تھا اپنے کمانڈوز کو، اس نے بولا تھا کہ بوائز جاب ویل ڈن، اپنے کمانڈو یونٹ کو اس نے بڑا شاباشی دی تھی۔ پھر انہوں نے پہلے دن اخبار میں آیا تھا کہ 27 کمانڈوز، ان میں 5 آفیسر رینک کے ایس ایس جی کے اور 22 ایس ایس جی کے سولجرز مارے گئے۔ وہ کہتے ہیں شہید ہوئے، ہم کہتے ہیں مارے گئے، ہم کہتے ہیں ہمارے اتنے شہید ہوئے۔ وہ تو دیٹ از neither here nor there۔ تو بیچ میں انہوں نے وہ کہانی چھوڑ کے ایک سپن ڈال دیا تھا کہ جی وہ نواب صاحب غار میں تھے، پھر پتہ نہیں آپ کو لے گئے تھے نہیں ہیلی کاپٹر میں، جو گئے ادھر ٹماٹر پڑے ہوئے ہیں، پیاز پڑا ہوا ہے، یہ پڑا ہے، وہ ڈرامہ رچایا، وہ شٹرنگ ہو رہی ہے جیسے دکی کا کوئلے کا مہم میں لگا رہے ہیں۔ تو بولا جی نواب صاحب اس غار میں تھے، وہ غار بیٹھ گئی، پھر بولا نہیں غار میں نہیں تھے، غار میں بیٹھے تھے، غار کو اندر سے بلاسٹ کرا دیا، اور پتہ نہیں کرنل گیا تھا وہ بات چیت کرنے۔ پھر یہ سارا سپن انہوں نے ڈالا۔ وہ اچھا ہوا میرا خیال ہے اس کا یہ مقصد نہیں تھا بتانے کا۔ بات وہی ہو گئی کہ وہاں لڑائی ہوئی تھی، اس لڑائی میں 27 کمانڈوز مارے گئے تھے اور میرا والد شہید ہوا تھا، اور میرے والد ساتھ 50 سے زیادہ لوگ تھے وہ شہید تھے۔ اس سب کی لاشیں آج تک پتہ نہیں، یہ تو اپنی لاشیں لے گئے تھے ہیلی کاپٹروں پہ، کیونکہ جو بعد میں جو سٹرائک ہوا ہے جو دور سے لوگوں نے دیکھا، ظاہر نزدیک تو کوئی نہیں تھا، بولا جی وہ بالاچ اور برامدہ 15 منٹ پہلے نکل گئے۔ وہ خدا کے بندو، ادھر سے 15 منٹ میں تو آپ یہ ادھر سے وہ دیوار تک نہیں جا سکتے، وہ ٹرین ایسے ہے، آپ کو گھنٹے لگیں گے وہاں سے نکلنے میں اور سیف ایریا میں جانے میں۔ تو جی وہ 15 منٹ پہلے نکل گئے تھے وہاں سے۔ تو وہ جو وہاں پر سے جو آئی وٹنسز نے بتایا تھا، وہاں پر پھر ایئر سٹرائک ہوا تھا، جو جدھر نواب صاحب کیمپ تھے۔ آپ ادھر کسی کو کیوں نہیں چھوڑتے ہیں؟ فورن جرنلسٹ کو چھوڑیں، آپ لوگوں کو چھوڑیں، فورنسک ٹیم کو چھوڑیں، وہ جا کر دیکھیں کتنا بڑا کریٹر ہے زمین میں، اس سے اندازہ لگے گا کتنا ہیوی انہوں نے آرٹلری استعمال کیا تھا، یا اگر کیمیکل ویپن استعمال کیا تھا اس کے بھی ریسیڈیوز جو ہیں وہ پہاڑ پہ ملیں گے آپ کو۔ سائنس تو اتنا ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گیا، تو یہ کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں ادھر۔
تو بات وہ دیکھیں اس قسم کے بیان تو دینا تو اس پر فرض پڑتا ہے نا. نہیں اس کو لایا اسی لیے گیا کہ آپ اگریسونیس دکھائیں اور یہ دکھائیں. وہ پہلے والا جو تھا قدوس جام کمال میں بھی کوئی کمال نہیں تھا, تو انہوں نے بولا تھا بھائی کسی اگریسو کو لائیں اور تھوڑا وہ روب جمائے, لوگوں کو روب سے ڈرا دے. تو لوگوں کو بھی پتہ ہے اس کی اصلیت کا, تو میرا خیال ہے کوئی ڈرنے والا کوئی نہیں ہے اس سے. دیکھیں یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, یہاں پر پرامن بچے بچیاں ان کو زمین پہ گھسیٹا جاتا ہے, ان پر ٹیئر گیس پھینکا جاتا ہے, فائرنگ کی جاتی ہے ان پر. اسلام آباد میں ٹھنڈے پانی سے رات کے 12 بجے سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے ان کو وہ واٹر کینن استعمال ہوتے ہیں. تو کون سے بچوں کو کی بات کریں جن کو یہ بھیجیں گے باہر؟ آسمان سے بچے آ رہے ہیں یا پنجاب کے بچوں کو بلوچستان کے کھاتے میں ڈال کے بھیج رہے ہیں؟ یہی ہوگا. یہاں کے بلوچ بچوں کو تو کوئی نہیں پڑھانے کے لیے. یہاں زندہ نہیں چھوڑ رہے ہیں, لاشیں نہیں دے رہے ہیں. ابھی وہ جو ریسنٹلی جو کیا تھا, یہ بولا کہ جی 4 لڑکے انکاؤنٹر میں مارے گئے, ان کی آنکھیں نکالی ہوئی تھیں خوددار کے پاس. جو ابھی آپ بتائیں کہ آپ اندھے ہو کر آپ کے آنکھیں نکالے ہوئے, آپ کس طرح انکاؤنٹر کر رہے ہیں فوج کے ساتھ, اور بیٹھے ہوئے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں, یہ وہ سارے یونائٹڈ نیشن والے ہیں, میں سب کو کنڈیم کرتا ہوں. یہ بالکل دے آر انکمپیٹنٹ. ان کو تو کب سے ان کو تو وار کرائم ٹریبونل میں لے جانا چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو, یہ جو ہماری سرکار ہے. تو یہ تو انسان دشمن پالیسیز ہیں ان کے, ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں, وار کرائمز ہیں. آپ نام لیں, یہ کس میں ملوث نہیں ہے. وہ بولتے ہیں ہم 3000 بچیوں کو باہر بھیجیں گے پڑھائی کے لیے. 30,000. دیکھیے تحریک کو کسی نے اس کو بنا کر تو دیا نہیں. MQM تو ہے نہیں کہ فوج نے بنایا کہ سیکٹر انچارج وہ ہے تو وہ سب سیکٹر انچارج وہ ہے. وہ تو فوج نے بنایا تھا نا سارا, وہ ابھی تک اسی پیٹرن پر چل رہا ہے. مارنگ بلوچ تو خود ہی یہی, کسی کا بھائی مرا ہوا ہے, کسی کا بھائی اغوا ہوا ہے, کسی کا بیٹا, وہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے ایک تحریک شروع کی ہے, اور ان کی تحریک تو بالکل پرامن ہے. وہ تو کوئی نہ ڈنڈا اٹھاتے ہیں, نہ کسی کو, نہ ایک گملہ توڑا ہے انہوں نے. وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے اگر مار دیے ہمیں بتا دیں, اگر آپ میں اتنا وہ ہے مورل کریج ہے اگر آپ میں, تو آپ کم سے کم لوگوں کو بتا دیں کہ بھی تمہارے بھائی کا, تمہارے بیٹے کا لاش ادھر ہے, ادھر دفنایا ہم نے. یہ بھی نہیں کرتے ہیں. تو وہ اس کا یہ اٹھاتے جا رہے ہیں, مارتے جا رہے ہیں. اس کے نمبر میں ظاہر ہے جتنے مسنگ پرسنز ہیں وہ مارنگ کو ہی فالو کر رہے ہیں نا, تو مارنگ کے پیچھے ہی جائیں گے, میرے پیچھے تو نہیں آئیں گے. انہیں تو خود بیٹھا ہوا ہے آرام سے میان رونڈی میں. یہاں بھی تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, جس کا آپ ہر وقت ہر 2 سیکنڈ کے بعد جس کا نام لے رہے ہیں, جو آپ لوگوں کا بولا ولولہ سے بھرا ہوا وزیر اعلیٰ جس کو آپ کہہ رہے ہیں, تو یہ بھی تو پیپلز پارٹی حکومت ہے, وہ بھی پیپلز پارٹی. تو پیپلز پارٹی کی کب حکومت میں انسانی حقوق کو تحفظ دیا گیا؟ ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے لیں. تو وہ اپنے اسی پہ چل رہے ہیں پالیسی پہ, کوئی ان میں تو کوئی چینج تو نہیں آیا ہے. یہ مجھے نہیں پتہ ہے. اس کی بیوی کہتی ہے وہ بلوچ ہے, وہ کہتا ہے جب میں کسی انٹرویو میں اس نے بولا میں بلوچ نہیں ہوں, میں سندھی ہوں. میرے سے پوچھا, میں نے کہا بھائی میں کوئی سرٹیفکیٹ تو نہیں بانٹ رہا ہوتا ہوں کہ جی فلاں بلوچ ہے فلاں نہیں ہے. وہ اس سے پوچھیں کہ آپ بلوچ ہیں یا نہیں ہیں. وہ بولے گا میں بلوچ ہوں, ٹھیک ہے. وہ بولے میں نہیں ہوں, ٹھیک ہے. وہ بھٹیوں والا حرکتیں کرے گا تو بھٹی سلطان, بلکہ اس کا نام ہونا چاہیے سلطان راہی, کہ وہ بھڑکے وہ بھی مارتا تھا نا. یہ دیکھیں میں نے اپنے پشتون دوستوں کو بھی یہی بولا, میں نے کہا کہ یہ پٹھان بلوچ کو لڑانے کا ایک حربہ استعمال ہو رہا ہے. پٹھانوں کو مار کے ان کو بولو دیکھو بلوچوں نے یہ تمہارے ساتھ کیا.
وہ اور بات ہے کہ وہ بیک فائر ہو گیا ان کا. یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آگے پھر اور ٹرائی نہیں کریں گے کہیں اور کسی اور جگہ میں. یہ میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ پھر کہیں نہ کہیں کوئی واقعہ ہوگا پٹھانوں کے ساتھ, اور پھر یا بلوچوں کے ساتھ ہوگا, وہ پٹھانوں پہ ڈالیں گے. یہ پٹھان بلوچ تنازع کو انہوں نے دینا ہے ہوا. یہ ان کی بہت پرانی پالیسی ہے. یہ پالیسی 2013 میں انہوں نے محمود خان, ابھی میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ اس کو اچکزئی بولتے ہیں یا قزلباش بولتے ہیں, کیونکہ ہم تو کنفیوز ہیں ابھی. جیسے آپ کنفیوز ہیں نا زرداری کے بارے میں, تو ہم بھی کنفیوز ہیں کہ کوئی اچکزئی کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا اچکزئی نہیں ہے, یہ قزلباش ہے. تو محمود خان ہم بول دیتے ہیں, اسی پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو محمود خان کو 2013 میں اسی ایجنڈے کے تحت لائے تھے اور پاور بھی دیا تھا. بھائی اس کا گورنر بنا, منسٹریاں ساری اس کی تھیں, سب کچھ تھا کہ وہ سدرن پختونخوا جنوبی پختونخوا کا اس نے نعرہ لگایا تھا. تو وہ نعرے کو تقویت دینے کے لیے وہ پٹھان بلوچ کا فساد کرائے گا. وہ غلطی ان سے ہو گئی کہ وہ محمود خان جو تھا وہ 5 سال اس کو لوٹ مار میں لگ گئے, پیٹ ہی نہیں بھرا اس کا. وہ اپنا ایجنڈا بھول گیا جو اس کے جو حاکموں نے اس کو دیا تھا, جس ایجنڈے کے تھرو اس کو جتوایا گیا تھا. یہ بولتے ہیں نا کہ ہاں ووٹ کو تسلیم کرو, تو تم بتاؤ تم کو 2013 میں کس نے ووٹ سارے سیٹ دلوائے تھے؟ وہی خلائی مخلوق نے نا, جو آج جس کے خلاف یہ باتیں اتنے کرتے ہیں. عمران خان کو کون لے کر آیا تھا؟ وہی ابھی ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو یہ اسی کی ایک کڑی ہے. یہ جو دکی میں ہوا, یہ بلوچ پٹھان کو ڈیوائیڈ کرنے کا اور ان میں نفرت پھیلانے کا اور آپس میں دست و گریبان کرنے کا پالیسی تھا, تیاری تھا. یہ نہیں دو کیوں بناتے ہیں, 4 صوبے بنا دیں. بلوچ تو پھر بھی بلوچ ہی رہے گا اپنے سرزمین پہ, یا تو کہیں اور سے بندوں کو لا کر اس صوبے میں آباد کریں گے. یہی ہے وہ جیسے کوئی کہہ رہا تھا جی وہ اپنا بیکڑ کو علیحدہ ڈسٹرکٹ بنا رہے تھے. میں نے کہا بنانے دیں, سوئی کو بھی بنا دیں, سریاب کو بنا دیں, ادھر یہ میاں گنڈی کو بھی بنا دیں ایک ڈسٹرکٹ, صوبہ بنا دیں. کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ یہ سارے ایڈمنسٹریٹو جو ہیں یہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے ہے کہ جی اس کو بنا دو, یہ صوبہ بنا دیں گے, یہ ڈسٹرکٹ بنا دیں گے, یہ کر دیں گے. ہر ایک آتا ہے اپنا وہ کرنے کے لیے. لیکن لوگ تو وہی رہیں گے, زمین تو وہی رہے گی نا, اور اس پر جو لوگ آباد ہیں وہی قومیں آباد رہیں گی نا. یا سب کو نکال کے بٹیوں کو لا کر آباد کرنا ہے؟ نہیں, موسیٰ میں تو انہوں نے ایکنالج کیا نا اپنا. موسیٰ کا تو انہوں نے میرا جو ہم نے دیکھا ہے وہ تو BLA نے اون کیا اس کو, اور وہ جو بندے تھے وہ تو فوجی تھے سارے. نہیں وہ تو دیکھیں نا, آپ لوگوں سے ابھی ہم یہی سوال پوچھتے ہیں طالبان سے کہ آپ کا جھگڑا ہزاروں کے ساتھ ہزارہ جات میں افغانستان کا, آپ مستنگ اور تفتان کے راستے میں بلوچوں کے علاقے میں کیوں قتل و غارت کرتے ہیں ان کا؟ آپ یہاں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کوئٹہ شہر میں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ امام باڑوں کے اندر کیوں نہیں جا کے کرتے ہیں؟ آپ بلوچ ایریا میں کیوں کرتے ہو؟ یہ جو کتنے جو واقعے ہوئے ہیں, وہ میں گیا تھا ہزاروں سے ملنے. اس ٹائم یہ بولا تھا کہ یہی محمود خان والے یہ پالیسی چلا رہے تھے کہ بلوچ جو ہے ہزارے کو قتل کر رہے ہیں. تو میں گیا تھا ہزاروں کے ایلڈرز کے ساتھ ملنے, میرے باپ کے زمانے میں نیپ میں تھے, میرے باپ کے ساتھ میں گیا, ان کے ساتھ بیٹھا, ان سے میں نے کھانا بھی کھایا ان کے ساتھ بیٹھ کے. میں نے کہا جی آپ کا جھگڑا کس کے ساتھ ہے؟ بلوچ کا کوئی جھگڑا ہے آپ کے ساتھ؟ بولے نہیں. آپ کا پٹھان کا اور ہزارے کا جھگڑا چل رہا ہے چنگیز خان کے زمانے سے. ہزارہ جات کس کے ریمننٹس ہیں؟ چنگیز خان کے نا. تو جہاں جہاں چنگیز خان نے حکومت کی ادھر اپنے ہزار بندے چھوڑتا تھا, اسی سے ہزارہ کا نام آیا ہے. تو یہ آپ کا پھر جو افغانستان میں جو فساد جو بڑھ گیا, پھر آپ کا ناردرن الائنس بنا طالبان کے خلاف. تو ناردرن الائنس میں کون کون تھے؟ ہزارہ تھے, محمد شاہ مسعود وغیرہ تھے,
دوستم والا تھا، یہ سارا گروپ تھا نا اینٹی، اس میں پشتون بھی تھے لیکن بائی اینڈ لارج اس میں تاجک تھے، ازبیک تھے، ہزارہ تھے. تو ادھر جو لڑائی ادھر ہوئی اس کا فال بیک ادھر جب آئے، یہ ہزارے جب ادھر آئے تو ان کو طالبان نے ادھر فالو کیا، ان کو مارا، نام دیا سپاہ صحابہ کا، اس کا وہ کور لیا اوڑھ کے، اور جس سپاہ مارا تو سب کو پتہ ہے پٹھانوں نے مارا. تو ہماری سرزمین پہ جب آپ ہزاروں کو مارتے ہیں تو نہیں، طالبان کو کیسے ڈساؤن کریں؟ طالبان کے بغیر تو ابھی ان کو روٹی ہضم نہیں ہوئے گی. طالبان از اے ریالٹی، از اے فیکٹ. نہیں دیکھیں، اگر کوئی ملا اعظم کے پیچھے جاتا ہے، نہیں تحریک ٹی ٹی پی پاکستان ادھر بلوچستان میں نہیں آئے گی. ہاں میں آپ طالب بن جاتے ہیں کل، ٹھیک ہے، خزدار کے لوگ یا مستنگ کے جیسے ہیں، سپاہ صحابہ میں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں ادھر اس بیلٹ میں، کیونکہ ادھر شیعہ کا انفلوئنس آ رہا تھا تو اس کے کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ سپاہ صحابہ اور یہ بن گئے تھے. تو باقی طالبان کے ساتھ ہمارا کوئی وہ نہیں ہے، وہ اپنے سرزمین کے لیے انہوں نے لڑائی لڑی. ہاں مجھے اس بات پہ بہت دکھ ہوتا ہے جب پاکستانی میڈیا، خاص طور پر ہمارا پاکستانی میڈیا سے مطلب پنجابی میڈیا، آپ لوگ تو اہم ہی ہو، وہ جب بولتے ہیں کہ یہ نمک حرام افغان، اس پر بہت دکھ ہوتا ہے. نمک حرام تم لوگوں، 40 سال تم نے ان کے پیسے کھائے، ان کے نام پر ڈالر تم لوگوں نے کمائے، ان کو لڑوایا تم نے، ان کے اوپر بمباری تم نے کرائی. بولتے ہیں جی یہ افغان طالبان جو ہے وہ پاکستان کے جھنڈے کے لیے کھڑا نہیں ہوا. وہ بے شرمو، تم لوگوں نے سٹنگ، دنیا کے واحد ملک ہے جس میں واحد انسیڈنٹ ہوا ہے، ایک سٹنگ امبیسڈر ظریف ایسے اس کو کس اتھارٹی کے تھرو آپ لوگوں نے اس کو پکڑ کے ایز این امبیسڈر، سٹنگ امبیسڈر ان اسلام آباد، اٹھا کر امریکن آرمی کے حوالے کر دیا. وہ اپنی بات بھول جاتے ہیں. یہ ادھر بغیرتی یاد نہیں آتی ہے اپنی. بلوچستان کی حکومت کا سودا تو بڑا مہنگا میں ہوا، اگر ترمیم میں ہوا ہے. یہ تو ایسے ہی بکنے کو تیار ہیں سارے. فرق نہیں پڑے گا کسی کو بٹھائیں، ایرے غیرے نئے کو بٹھا دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں ایک چیز یہ کلیئر کر لیں اپنے مائنڈ میں کہ اختر جان کو بٹھائیں، آپ کو بٹھائیں، مجھے بٹھائیں، اس کو بٹھائیں، حکومت مائی باپ کر رہی ہے. یہ ادھر لا کر وزیر اعلیٰ کسی کو بھی بنا سکتے ہیں. حکومت کون کر رہا ہے؟ یہ بات یہ ہے. Who is running the show? That is not any، نہ ادھر پیپلز پارٹی چلا رہی ہے، نہ نون چلا رہی ہے، نہ کوئی چلا رہا ہے، نہ کاف گاف میم لام جتنے بھی پارٹی ہیں کوئی نہیں چلا رہا ہے. چلانے والے وہی ہیں. دیکھیں مسئلہ، اگر آپ کو مسئلے کا حل چاہیے آسان، بغیر خون خرابے کے اور جمہوری طریقے سے، ریفرینڈم کریں. پہلے آپ جنوبی پختونخوا کو علیحدہ کر دیں بلوچستان صوبے سے، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. آپ ڈیرہ غازی خان، راجن پور، کنکوٹ، کشمور، جیکم آباد کو بلوچستان میں شامل کریں. وہ بلوچ ایریاز ہیں سارے، اپنے سرزمین پہ بیٹھے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اب 50 سال 1947 میں شفٹ ہو کے گئے تھے، نہیں. لغاریوں کا تمن ہے، مزاریوں کا، دریشک ہے، گرچانی ہے، گرمانی ہے، کھوسے ہیں، ساری ٹرائب جو ہیں سارے ادھر بیٹھے، اپنے سرزمین پہ بیٹھے ہیں. ان کو شامل کریں بلوچستان میں پہلا. پھر ایک دفعہ چوٹی سے لے کے گوادر تک بلوچستان صوبہ بنے، بلوچ ایتھنک پروونس. پھر آپ بولتے ہیں نا حل، مسئلہ کا حل سب سے آسان ہے. یونائٹڈ نیشن کے ماتحت، انٹرنیشنل ان کے حکومت کے آرگنائزیشن کے زیر تحت ریفرینڈم کرائیں. They should supervise it, have a referendum, and the people of Baloch nation should be asked 2 questions. You want to be independent or you want to live in Pakistan? سب سے آسان
جمہوری طریقہ ہے. وہ دیکھیں ووٹ کو عزت دو تو کب کا ختم ہو گیا ہے. ووٹ کو کبھی عزت نہیں تھا. ووٹ کو عزت دیتے تو 1971 میں اپنے بنگالیوں کو ووٹ کی عزت دیتے نا, جو میجورٹی تھی. اس ٹائم ووٹ کو عزت نہیں تھا. اس ٹائم تو بولا وی ول شوٹ آر وے تھرو. یہ لفظ تھے جرنیلوں کے, وی ول شوٹ آر وے تھرو. نہیں آپ نے سوال ہی غلط کیا ہے. پہلے آپ نے بولا بلوچ قوم پرست, آپ یہ بولیں بلوچ پیٹ پرست جو ہیں دبئی جا رہے ہیں. تو میں جواب دوں آپ, قوم پرست تو کوئی بھی دبئی میں نہیں بیٹھا ہے. نہیں, وہاں پر میں نے کہا نا پیٹ پرستوں کا میلہ ہو رہا ہے. نہیں, اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. پیٹ پرست ادھر بیٹھتے ہیں, دبئی میں پارٹی کرتے ہیں, کراچی میں بیٹھ جائیں, مینا بازار لگائیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں, ہمیں نہ گورنر ہمارے ساتھ بیٹھے مارنگ کے ساتھ, نہ وزیر اعلیٰ بیٹھے. ہم لوگوں کو اللہ ان دونوں سے دور ہی رکھے. بلوچ قوم کو کیوں مروا رہے ہو ہم لوگوں کو؟ جو بلوچ کی کریڈیبلٹی ہے مارنگ کی اور ان کی, آپ ان کو صفر پر لانا چاہ رہے ہیں. ان دو بندوں کو لا کے بٹھائے کہ ایک مارنگ کے رائٹ سائڈ پہ بیٹھ جائے, ایک لیفٹ سائڈ پہ بیٹھ جائے. ایک ڈیتھ اسکواڈ کا ہیڈ ہے, وہ تو ہمارے علاقے کا ڈیتھ اسکواڈ کا ہیڈ ہے, وہ تو مجھے پتہ ہے. جعفر بیچارہ تو خیر ڈیتھ اسکواڈ کا ہیڈ نہیں, مسکین آدمی ہے, کیا کہتے ہیں, پکا مسلم لیگی ہے. پی ٹی ایم کا میں نے وہ پڑھا نہیں ہے جی میں, لیکن وہاں نہیں, میں منظور پشتین کی میں عزت کرتا ہوں. اس نے جو بھی اپنا موومنٹ کو لے جا رہا ہے آگے, وہ بھی پشتون کا حق کی بات کر رہے ہیں نا. وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ مجھے لاہور کا تخت میرے حوالے کر دو. تو وہ اپنے جو ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں یہ پچھلے 20 سال میں, یا افغان وار کے وجہ سے 40 سال, بلکہ وہ 1979 سے جب سے شروع ہوا تھا افغان ریولوشن جب وہ ہوا تھا, تو پاکستان نے تو اتنا گندا رول پلے کیا ہوا ہے افغانستان میں. اپنا پیٹ بھرا ہے, ان کو مروایا ہے, ان کو درپدر کیا, ابھی تک درپدر ہے. تو وہ اگر منظور پشتین بول رہے کہ بھئی آپ چھوڑ دیں ہمیں اپنے گھر میں, ہمیں اپنا گھر آباد کرنے دیں, تو اس میں کسی کو تکلیف کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں نا, ابھی طالبان اور آرمی جو ہے پہلے گٹھ جوڑ تھا نا, they were allies for so many years. ٹریننگ ٹی ٹی پی کو یا افغان طالبان کو, ایک دم جو ملا عمر جب یہاں سے گیا تھا, طالبان تھے نا, طالبان جا کے ٹینک چلانا شروع کر دیا انہوں نے. جب کابل جا رہے تھے, جیٹس اڑا رہے تھے, تو کہاں سے سیکھا تھا انہوں نے؟ مدرسے میں تو نہیں سکھایا تھا ان کو. تو یہ ان کا گٹھ جوڑ بہت پرانا چل رہا تھا. ابھی ٹی ٹی پی اور آرمی کے آپس میں پتہ نہیں کس پر بات پر اختلاف ہے, مجھے آئی ڈونٹ نو دا ان سائڈ اسٹوری. وہ لڑ رہے ہیں. جو ٹی ٹی پی کا جو اسٹرانگ ہولڈ ہے وہ ٹرین ہے. ان کو ساؤتھ وزیرستان میں, نارتھ وزیرستان میں ادھر لڑایا گیا, ان کو رشیا کے ساتھ لڑایا, ادھر لڑایا امریکہ کے ساتھ. ان کو سارے ایڈوانٹیج ہیں ان کو ٹرین کا, نالج کا. تو وہ وہیں سے آپریٹ کرتے ہیں. فوج جا رہی ہے یہاں سے ان کو ڈسلوج کرنا ہے, بیچ میں منظور پشتین اینڈ کمپنی مارے جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے میں اگر ہوں گا, میں بولوں گا بھائی تم بھی چلے جاؤ یہاں سے, تم بھی چلے جاؤ, ہمیں چھوڑ دو, ہم اپنا واپس گھر آباد کریں جو تباہ کیا ہوا ہے. میرا ڈیتھ اسکواڈ کا کارندہ میرا مارا گیا تھا اس میں. مطلب اس کا یہ تھا کہ اگر اس کا بندہ مارا گیا تھا تو وہ ڈیتھ اسکواڈ چلا رہا تھا, تو وہ ڈیتھ اسکواڈ کا کوئی بندہ اگر لڑائی میں مارا گیا ہوگا, اس کا بھائی ہوگا, تو مجھے نہیں پتہ.